اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اس سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 69 اور 70۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر ہم ان کے اوپر اس بات کو فرض کرتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو مار دو، خودکشی کرو، یا یہ کہ اپنے گھروں سے تم نکل جاؤ، تو یہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جیسے بنی اسرائیل پر ایک زمانے میں حکم دیا گیا تھا جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، لیکن فرمایا تھوڑے لوگ ہوں گے مخلص مسلمان جو اس طرح کے کٹھن احکامات پر بھی عمل کریں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس طرح کے کٹھن اور بہت ہی زیادہ سخت احکامات نہیں دیے جس طرح بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ اگر دیتے تو ان میں سے کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہ کرتا۔ پھر آگے کہا گیا کہ ان کو جو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اگر اس نصیحت پر وہ عمل کرتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، لکان خیر اللہ۔ اور اسی طرح ایمان پر، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ جمنے کا یہ باعث ہوتا۔ ہاں، اور ہم اپنی طرف سے انہیں بڑا اجر بھی دیتے، اور دنیا میں انہیں ہم صراط مستقیم سے نوازتے، ہدایت سے سیدھے راستے پر ہم ان کو رکھتے۔ یہ 4 نعمتوں کا ذکر ہوا گزشتہ آیت میں۔ اب ایک 5ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی کو ہر قسم کی راحت، ہر قسم کا آرام، ہر قسم کی نعمت حاصل ہوگی۔ عیش عشرت کے سارے اسباب سامان انہیں مہیا ہوں گے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر طرح کی خوشی انہیں حاصل ہوگی۔ لیکن اگر پڑوسی اچھے نہ ملیں، ساتھ میں رہنے والے اگر اچھے نہ ملیں، سوسائٹی انہیں اچھی نہ ملی، تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ آپ کے آزو بازو میں اگر پڑوسی ایسے ہیں جو آپ کو ہمیشہ ٹارچر کرتے رہتے ہیں، ذہنی اور دلی تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو آپ کتنے بھی اچھے محل میں، کتنے بھی اچھے فلیٹ میں، کتنے بھی اچھے آرام کے ساتھ، فیسلٹی کے ساتھ آپ رہ رہے ہوں، تب بھی آپ کے لیے وہ ساری فیسلٹی، سارا آرام، سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہترین سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رفاقت عطا کریں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے احکامات معلوم کرنے، اللہ کی مرضیات نامرضیات معلوم کرنے کا واحد ذریعہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، جن تک اللہ کی وحی بغیر کسی شک اور شبہ کے آتی ہے۔ تو ایسے میں نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جس طرح میری بات ماننا ضروری ہے،
تو نبی کی بات بھی ماننا ضروری ہے، کیونکہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات کرتا نہیں ہے، اس کا کام ہی دنیا میں آ کر کے اللہ کے حکم کو بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کے اخلاق، یہ سب امت کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ایسے لوگوں کی رفاقت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا، دنیاوی انعام نہیں، روحانی انعام۔ کون ہے وہ؟ کہاں دماغ میں ایسے ویسے لوگوں کو لے کے آئیں گے نا۔ ہم لوگوں کو انعام بولے تو کیا دماغ میں آتا ہے؟ دنیا، جس کے پاس پراپرٹی سب سے زیادہ ہو، بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو، جسے حکومت نصیب ہو، فلاں فلاں، دنیا بھر کی چیزیں دماغ میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیا کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا سب طبقہ ہے، دوسرا صدیقین کا، اس کے بعد کے درجے میں آتے ہیں شہداء، اور اس کے بعد کے درجے میں آتے ہیں صالحین۔ روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ صراط القرآن، صراط الحدیث، ایسا کچھ مانگتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ نے یہاں اس کی وضاحت کر دی، سورہ فاتحہ میں وضاحت نہیں ہے، کون ہے بول کر نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 69 ہے، اس میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا اللہ کا انعام کن کے اوپر ہوا۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ گویا ہم روزانہ کیا ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ، ہمیں صدیقین کا راستہ، ہمیں شہداء کا راستہ اور صلحاء کا، اولیاء کرام کا راستہ دکھائیے، روزانہ ہم مانگتے ہیں، سمجھ رہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، اس کی سب سے پہلے مصداق یہود و نصارہ ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں کن کا راستہ چاہیے؟ اولیاء کا، صلحاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، نبیوں کا، سمجھ رہے؟ تو یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ۔ تو ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں، سمجھ رہے؟ خالی حدیث اور کتاب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث اور کتاب پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ ان کے راستے پہ چلو۔ اور آج گمراہ کیا جاتا ہے، اس میں ہے گی، اس میں ہے گی بول کر کے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا خیال ہے آپ؟ خالی کتاب سے ہی کام چل جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو رسول اللہ کیوں بھیجتے؟ خالی قرآن بھیج کر کے بولتے اللہ یہ میری کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرو، عربی میں ہے، تم لوگ تو عربی جانتے ہو، چلو۔ نہیں، عربی تو وہ بھی جانتے تھے نا، اچھی طرح جانتے، ہم سے اچھا جانتے تھے، اب کے جو عرب لوگ ہیں اس سے بھی اچھا جانتے تھے، لیکن نہیں، رسول اللہ کو بھیجا۔ اللہ نے ایسا تو کیا ہے، سارے نبیوں کو بھیجا ہے، کتاب نہیں نازل کی، کسی نبی کو بھیجا کتاب نازل نہیں کی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب کو اللہ نے نازل کیا اور اس کے ساتھ نبی نہ بھیجا، کیونکہ کتاب کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی، نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی اللہ کی کتاب، اللہ کی مراد نہیں سمجھ سکتا، تو نبی کے طریقہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن خالی نبی کا طریقہ ہم کو کیسے معلوم ہوتا؟ نبیوں کے طریقے پہ چلنے والے صدیقین ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، ان کا راستہ بھی ہمارے لیے کیا ہی ہے، سمجھ رہے؟ ہم خود دعا کرتے ہیں، لیکن آج روکا جاتا ہے، عمر نبی کی، امام ابو حنیفہ نبی کی بول کر کے کیا کیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ان کو سمجھانا چاہیے نا، یہ ہونا بول کر کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔
اللہ نے خود ہی کیا کیا ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہمارے کو انہی کا راستہ اپنانے کے لیے کہا ہے کہ ان کا راستہ ہمیں چاہیے۔ دیکھیے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین کون ہیں؟ نبی ہیں، تو نبیوں کا ذکر سب سے پہلے ہے، اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ ہاں، نبی تو سب جانتے ہیں جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جن کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ کوئی عورت نہیں ہوتی، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انہیں کیا کرتے ہیں، وحی کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ سمجھ؟ اس کے بعد کا درجہ صدیقین کا آتا ہے، جو اپنے قول، اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں سچے ہوں، جو نبی کی بات پر بغیر کسی شک اور شبہ کے کیا کرتے ہوں، عمل کرتے ہیں، جیسا کہ صدیق اکبر ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیشتر لوگ اسی درجے کے ہیں، والصدیقین، جو بات اور عقیدے کے عمل کے سچے پکے، والشہداء، شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں جان تک قربان کر دیتے ہیں، اس کے بعد کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد کا درجہ ہے والصالحین، صلحاء، نیک لوگ۔ صدیقین فضائل ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے، رذائل ان سے بہت دور ہوتے ہیں، برائیاں ان سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کا جو درجہ ہے صدیقین کا، وہاں تک صلحاء نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا ہے کہ صلحاء بھی انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نیکی کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، جنہیں ہم عام طور پہ اولیاء بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اولیاء اکرام بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف، ڈر، غم نہیں ہوتا۔ کون ہے جی وہ اولیاء؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کو صالحین سے یاد کیا گیا ہے، سمجھ رہے؟ تو اولیاء کے طریقے پہ چلنا، صحابہ کے طریقے پہ چلنا، شہداء کے طریقے پہ چلنا، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، اور روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے اسی دعا کو مانگتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو جو لوگ دنیا میں اللہ اللہ کے رسول کی بات مان کر کے چلیں گے، تو اللہ کی بات یہی ہے نا، قاری قرآن، قاری حدیث لے کر کے چلے جاؤ، ان کے طریقے پہ مت چلو۔ اللہ کا حکم یہی تو ہے، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جو اللہ اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اطاعت کرے گا، تو کل جنت میں ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے درجے کے لوگوں کے ساتھ رفاقت نصیب ہوگی، ان میں سب سے پہلے انبیاء۔ اس آیت کے شان نزول میں حدیث میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں، ان میں سے ایک روایت پرسوں بھی آپ نے سنا، منتخب حدیث جب پڑھی گئی تو اس میں آپ نے سنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی جب زیارت کرتا ہوں تو تسلی ہوتی ہے، جب تک آپ کی زیارت نہیں کرتا مجھے صبر نہیں آتا، جب کبھی گھر کو چلے جاتا ہوں اور مجھے آپ نظر نہیں آتے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے صبر نہیں آتا، پھر جب آپ کو آ کر کے دیکھتا ہوں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، میرے کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ لیکن مجھے ایک خیال آیا کہ موت تو برحق ہے، آج نہیں تو کل مجھے موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو تو جنت میں بہت اونچا درجہ ملے گا، نبیوں کا بہت اونچا درجہ ملے گا۔ اب میری بات، اگر میں مر گیا اور اس کے بعد جنت کا ملنا ہی پہلے کیا بات ہے، کنفرم نہیں ہے، اگر جنت مل بھی گئی اللہ کے فضل و کرم سے تو جنت میں بہت ہی نیچے درجے میں رہوں گا، تو میں کیسے آپ کی زیارت کر سکوں گا، آپ سے ملاقات میں کیسے کر سکوں گا؟ دنیا میں جب مجھے چین نہیں آتا جب تک آپ کو نہ دیکھوں، تو پھر جنت میں ساری نعمتیں مجھے ملیں گی، وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ملی
آپ کی زیارت نہ ہو سکی تو مجھے تو چین نہیں ملے گا، تو پھر جنت کا مزہ کیا؟ تو اس پر رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام یہ وہی لے کر آئے، یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، محبت اسی کو کہتے ہیں۔ خالی محبت کے دعوے ہو رہے ہیں لیکن زندگی میں اطاعت نہیں، سنت پر چلنا نہیں، اللہ کے حکم پر چلنا نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا خالی محبت کا دعویٰ جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ زندگی میں محبت اسی کو کہتے ہیں جب وہ محبت آدمی کو اطاعت پر مجبور کرے۔ تو جو لوگ بھی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، انہیں ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے وہاں جنت میں ایسے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات بھی ہو سکے گی، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ایسا موقع اللہ دیں گے کہ نچلے درجے کے جنتی بھی کیا کر سکیں گے، اوپر کے درجے کے جنتیوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے، جبکہ درجہ جو ہے نا زمین اور آسمان کا فرق ہوگا ان میں اور انبیاء کے درجے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ موقع دیں گے کہ وہ کیا کر سکیں، انبیاء سے ملاقات کر سکیں۔ سمجھ رہے؟ اتنا بڑا درجہ ملے گا۔ ضرورت کیا ہے؟ اطاعت کی ضرورت۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ نعمت نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے؟ تو جن کے اندر بھی محبت ہے، اطاعت ہے، تو ان لوگوں کا یہ حشر ہونے والا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، انہیں رفاقت ان لوگوں کی ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ایسے لوگوں کی جو رفاقت ہے، دوستی ہے، ایسے لوگوں کی سوسائٹی ملنا، ایسے لوگوں کا پڑوسی بننا، واہ کیا ہی بہترین رفیق ہیں یہ۔ سمجھ رہے؟ میں نے ابھی کہا نا ساری نعمتیں آپ کو ملی، لیکن اگر پڑوسی اچھا نہیں ملا، آپ کے ساتھ رہنے والا اچھا نہیں ملا، تو بہترین سوسائٹی کا ملنا، پڑوسی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے زمانے میں پڑوسی کو رکھ کر کے لوگ اپنا گھر کا ریٹ بتاتے، پڑوسی کو رکھ کر ریٹ، پڑوسی اگر اچھا ہے تو گھر کا ریٹ بڑھا دیتے تھے۔ جیسے اس زمانے میں تو ہوتا نہیں، زمین کا ریٹ، زمین کے حساب سے گھر کا ریٹ ہوتا ہے نا، ایریا دیکھ کر، ایریا کون سا ہے، فلنیر کا ہے، اسٹیٹ بینک کا ہے، بندر کا ہے، کدرولی کا ہے، ایریا کے حساب سے۔ اب آپ کمپیئر کرو، کدرولی کو زیادہ ہے کہ فلنیر کو زیادہ ہے ریٹ؟ کیا امتیاز بھائی؟ ہاں، کدرولی کو سب سے کم ہے، اس کا 2 نہیں 3 گنا زیادہ کس کو ہے؟ ہاں، سوسائٹی کے حساب سے، لوگ ادھر ادھر رہنے والوں کے حساب سے کیا بنتی ہے، زمین کا ریٹ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے۔ تھرڈ کلاس لوگ رہتے ہیں جس زمین میں، جس محلے میں، جس سوسائٹی میں، اس زمین کی قیمت ملک بھائی کم ہوتی ہے۔ جہاں پر ایک دم تو ہائی سوسائٹی جسے بولتے ہیں، آفیشیل لوگ رہتے ہیں۔ کل ایک ایریا سے میں گزرا اور باپ رے باپ، وہاں صرف ڈاکٹر لوگ ہی رہتے، اور صرف ولا ہی ولا ہے، ادھر کیا نہیں ہے، فلیٹس بھی نہیں ہے، ولا 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 ولا۔ میرے بھائیوں، اچھی سوسائٹی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جنت میں اللہ جب ساری نعمتیں دیں گے، وہاں اللہ اتنی بڑی نعمت بھی دیں گے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کی دوستی، ان لوگوں کی سوسائٹی، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملاقات کرنا، رہنا سہنا، بہترین لوگ ہیں یہ۔ نبیوں نے خود دعا کی توفنی مسلمن، توفنی مسلمن، اور اس کے بعد کیا ہے، وَأَلْحِقْنِي بالصالحین۔ ہمیں دعا کرتے ہیں نا توفنا مسلمین وَأَلْحِقْنَا بالصالحین، اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور ہمیں کس کے ساتھ ملا دے، وَأَلْحِقْنَا بالصالحین، صالحین کے ساتھ ہماری رفاقت۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن کریم میں سورہ یوسف میں توفنی مسلمان وَأَلْحِقْنِي صالحین۔ تو صالحین میں سب سے بڑا درجہ کن کا ہی ہے؟ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی رفاقت ملنا یہ خود نبیوں نے دعا کی ہے، تو ہمیں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، جہاں ہم جنت مانگتے ہیں وہاں یہ بھی مانگے، اے اللہ ہمیں وَأَلْحِقْنِي بالصالحین، صالحین کے ساتھ ہماری رفاقت ہو جائے، ایسے لوگوں کی سوسائٹی ہمیں مل جائے۔ فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کا، یہ فضل ہے اللہ کا، اس میں آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آدمی اطاعت کرے اور اس کو رفاقت کس کی مل جائے، اتنے بڑے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ اسے اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو۔
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اسے احساس کم طریقہ خیال آئے کہ میں تو چھوٹا ہوں، میں نہ، اسے اطمینان بھی ہوگا، وہ نیچے درجے کا جنتی ہوگا پھر بھی اسے اونچے درجے کے جنتیوں سے ملاقات کرتے ہوئے بے اطمینانی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا کہ میں تو بہت، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، لکھ پتی آدمی کروڑ پتی آدمی کو دیکھ کر کے کیا کرتا ہے، چاہ میں بھی کروڑ پتی ہوتا تو ہوتا نہیں، وہ آدمی پھر بے چین ہوتا نہیں اوپر والے کو دیکھ کر کے. وہاں ایسا نہیں ہوگا، اوپر والوں کو دیکھنے کے بعد میں نیچے والے کو کیا ہو جائے، بے چینی ہو جائے. کیا شاکل بھائی ایسا نہیں ہوگا؟ ہاں، جنت میں ہر ایک کو اطمینان نصیب ہوگا، جو اسے ملے گا اس پر ایک دم راضی رہے گا، مطمئن رہے گا، سیٹسفائڈ اسے. وکفا باللہ وکیلا، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ علیم، علم کے لیے کافی ہے. اللہ کافی ہے علم کے لیے، مطلب اللہ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں. اللہ کو سب کے بارے میں علم ہے، سب چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے. تو اللہ کافی ہے علیم ہونے کے لیے، علم کے لیے، کہ سب چیز کا علم اللہ کو ہے. کون کس جذبے سے کام کرتا ہے، کون کس طرح کا عمل کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. جب اللہ کو معلوم ہے تو پھر اسی کے حساب سے سب کو کیا ملے گا، بدلہ ملے گا. کس کے اندر کیا جذبہ ہے، نبیوں کے طریقے پر چلنے کا جذبہ ہے، نبیوں کی رفاقت، صلحاء کی رفاقت چاہتا ہے، یا پھر کہاں تو بھی جنت میں کونے میں جگہ ملا تو بس جی، یہ سب کون ہونا، دنیا میں ہونا تو بڑے بڑے درجے ہونا ہمارے کو. جب جنت کی بات آتی ہے کونے میں جگہ، کلمہ پڑھے سے ان کو ملتے کہ نہیں جنت، بس یہ اونچے اونچے درجے. کیا بولے دنیا میں اونچا اونچا درجہ دیکھ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں ہمارے کو. لیکن جنت کی جب بات آتی ہے تو مسلمان بھی انا للہ اسی بات کرتا ہے، کیا کونے میں کہاں سے بھی جگہ ملے تو بس. کیا کلمہ پڑھنے والے جنت ہے کہ نہیں؟ بات بھی سب کچھ کریں گے کس کے لیے، دنیا کے. جبکہ اس دنیا کی زندگی کی کوئی ٹھکانہ نہیں زندگی کا، اب آئے گی تب آئے گی، اب مریں گے تب مریں گے، کچھ بھی. لیکن وہاں تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے نا. تو کیسا جذبہ ہونا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، صبح شام ہمارے اندر کیا سوچ ہونی چاہیے. فرمایا وکفا باللہ علیما، اللہ کافی ہے علم کے لیے. علیم ہے، وہ سب کو جانتا ہے، سب کے دلوں کو جانتا ہے. ہم ایک دوسرے کے دل کو جھانک کر کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سب کے دلوں کو جانتا ہے، کس کے اندر کیا جذبہ ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کس کا، کس کا، جنت کا بھی، اور جنت میں اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہو. ہمیں ملاقات کا اللہ شرف دے. کتنی بڑی بات نہیں. اگر آپ دل میں چاہیں کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کروں، آپ کو اللہ موقع دے دے. اس سے بڑھ کر میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے بہت پڑھا ہے سورہ یوسف میں، کتنے بڑے نبی تھے وہ، کتنا بڑا ان کا، کتنے خوبصورت تھے، نبی نے خود ان کی تعریف کی. ارے تمنا نہیں ہے ملاقات، اللہ تعالیٰ ملاقات کا موقع دے. میں چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا. یہ جذبہ نہیں ہے ہمارا میں بولنے کا. میں چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، عمر بن خطاب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں حضرت امام ابو حنیفہ کو، امام بخاری کو دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں بولنے کا ایک بات نہیں آتا ہے. کیسے ایمان والے ہیں؟ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں. اللہ والوں کو ساتھ ملاقات، عبد القادر جیلانی بہت نام سنا ہے، چلو ان کے ساتھ بھی میں ذرا بتاؤں، ملاقات کروں. نہیں آتا ہے. چلو کس کے ساتھ نہیں ہوا تو ہمارے اپنے ابا امی کے ساتھ ملاقات کریں. خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جنت نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اونچے درجے کے جنتیوں سے ملاقات کا بھی اللہ ہمیں شرف نصیب فرمائے. ہمیں اٹھتے بیٹھتے مرتے دم تک اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.